السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریوں نے ہلچل مچا دیا ہے۔ 3 فوجی سابق افسران گرفتار ہوئے۔ مزید کون کون سے افسران گرفتار ہوں گے آج آپ کے سامنے بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جنرل فیض حمید جب ریٹائر فیض حمید جب گرفتار ہوئے تو اس وقت اور مزید فوجیوں کی گرفتاری کا جب پتہ بھی نہیں تھا، تو آپ میرے ویلاگس اس یوٹیوب کے اندر سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے نام لیے تھے آگے کون کون سے فوجی افسران ریٹائر افسران گرفتار ہونے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے کون کون سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ٹاپ سٹی کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تھا تو ہم نے وہ کیس کور کیا تھا، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ تھا کہ اس واقعے کے اوپر کون کون سے فوجی افسران ملوث تھے۔ اس وقت جب ریڈ کی گئی تھی معیز احمد کے گھر میں، جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں، تو اس میں جو درخواست میں لوگ شامل تھے ان کے میں نے ایک ایک کے نام لیے تھے۔ ان میں سے اب ایک نام جنہیں گرفتار کیا گیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر عبدالغفار، اس کے علاوہ مزید نام بھی آپ کے سامنے آج رکھوں گا کہ کون کون سے نام ہیں جنہیں گرفتار کیا جانا ہے۔ 2 گرفتاریاں پہلے ہی عمل میں 3 گرفتاریاں 2 بریگیڈیئر اور ایک کرنل ریٹائر جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ISPR نے باقاعدہ اس کا نام اور تصدیق کر دی ہے، لیکن مزید آگے جو گرفتاریاں ہونی ہیں اس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ ثاقب نثار کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا، سابق چیف جسٹس، کیونکہ وہ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ضرور ہو گئے ہیں۔ 7 اگست کو یہ کلاس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 8 اگست کو یعنی جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری کا ڈالی گئی اور اوپن ہوا۔ اس سے ایک دن قبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بیرون ملک بھاگ گئے۔ کیا کہیں ثاقب نثار کو بھنک پڑ گئی تھی کہ گرفتاریاں ہونی ہیں، اور پھر وہاں برطانیہ میں بیٹھ کے کچھ ہمارے صحافی دوستوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں اس کی فیض حمید کی گرفتاری سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، مضحکہ خیز ہے یہ چیزیں، مجھے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ثاقب نثار کے اوپر بھی یہ الزام ہے، خاص طور پہ جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں معیز احمد کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا اس وقت کہ کچھ حسن ایوب صاحب ہیں ہمارے صحافی، ان کی جانب سے بھی یہ بات بتائی گئی، اور کچھ اور صحافی بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ معیز احمد نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس ٹاپ سٹی کے کیس کے معاملے پر ان چیمبر سماعت کے دوران معیز احمد سے 60 کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت لیا۔ پھر کچھ مبینہ طور پر کچھ اور 2 صحافی کہہ رہے تھے نہیں یہ 40 کروڑ کا معاملہ تھا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں 25 کروڑ کا تھا۔ تو مطلب یہ فگرز میں بھی ہے، اور معیز احمد خود یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ معیز جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو حقائق جب سامنے آئیں گے، انکوائریز ہوں گی، تحقیقات ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، تو پھر پتہ چلے گا۔ اگر ثاقب نثار صاحب گرفتار ہوں گے تو انہیں کون گرفتار کرے گا؟ سب سے بڑا اہم سوال یہ ہوتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں، پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر یہ جو الزام معیز احمد کی جانب سے لگایا گیا ٹاپ سٹی کے مالک کے جانب سے جو ثاقب نثار صاحب کے اوپر، تو وہ الزام اگر اس کے اوپر کوئی درخواست بنتی، گرفتاری بنتی ہے، تو پھر نیب جو ہے آپ کو پتہ ہے احتساب عدالت جو ہے نیب ان کی گرفتاری کرے گی، اور احتساب عدالت میں ان کی انکوائری ہوگی۔ FIA بھی ان کے پاس بھی ہے اختیار موجود ہے، وہ بھی گرفتاری کر سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو بیرون ملک ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ عرصہ وہاں پر رہیں گے، کیونکہ وہ بیچارے ہو سکتے ہیں، مجھے یہ بھی لگتا ہے جیسے سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے سب خاموش ہیں۔ فیض حمید کا کردار باجوہ سے ہر صورت جڑا ہوا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، پبلک جانتی ہے، لیکن باجوہ کے حوالے سے خاموشی ہے، چاہے وہ فوج کے اندر سے ہو، چاہے وہ حکومت کے اندر سے ہو، چاہے حکومت بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے، یا پھر یہ جو جنرل فیض حمید کا کردار ہے، جس طرح ایک ان کی پریس ریلیز کے اوپر SPR کے لکھا ہوا یہ تھا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو خاص طور پر ان کو PTI کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، PTI سوشل میڈیا ونگ کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے فیض حمید کو، تو یہ معاملات ہیں۔ تو ناظرین آپ چلتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ مزید 2 افسران گرفتار کر لیے، جو 3 افسران گرفتار ہوئے ہیں فوج کے، اور 2 اور گرفتار ہونے ہیں، ان دونوں کے نام بھی آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ 100 اور افراد ہیں، ان کے بھی حوالے سے آپ کے سامنے بڑی تفصیلات رکھوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے وہ PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ لنک کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ رابطوں میں تھے، اور پھر سابق چیف جسٹس کا جو کردار ہے وہ پھر بریگیڈیئر عبدالغفار، اور اس کے علاوہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید، اور پھر دیگر افسران کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق DGI جنرل ریٹائر فیض حمید کے بعد مزید 3 فوجی افسران گرفتار کیے گئے ہیں۔
فوج نے ادارہ جاتی احتساب کے ذریعے یہ بڑا کریک ڈاؤن کر لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سابق فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مضمون سیاسی معاملات پر اکسانے کے الزام میں مزید تحقیقات جاری ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سہولت فراہم کرنے کا الزام ہے۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کارروائی سے منسلک 3 مزید ریٹائر افسران بھی فوجی نظم و نسق کو نقصان پہنچانے کے الزام میں فوج نے تحویل میں لیا ہے، جن کے خلاف تحقیقات اور انکوائری جاری ہے۔ گرفتار سابق فوجی افسران میں ایک بریگیڈیئر ریٹائر عبدالغفار نمبر 2 میں ہیں، بریگیڈیئر نعیم فخر اور تیسرے نمبر پر کرنل ریٹائر عاصم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جنرل ریٹائر فیض حمید سمیت ان تینوں افسران پر اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا، 9 مئی کی پلاننگ اور حساس تنصیبات کے مقام کا تعین کرنا یہ اس معاملے کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے تینوں افسران رابطے میں بھی تھے۔ گرفتار کیے گئے دونوں بریگیڈیئر کا تعلق چکوال سے ہے، یعنی چکوالیوں کا جو زور تھا، برم تھا، وہ توڑ دیا گیا ہے، اور چکوال والوں نے جو پاکستان میں قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے، پبلکلی بات ہو رہی ہے صحافیوں کے درمیان کہ چکوالیوں نے پاکستان میں قبضہ کرنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ فوج نے چکنا چور کر دیا۔ تو اب اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں۔ مزید جو معاملات ہیں کہ یہ تینوں افسران جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان اور فیض حمید سمیت PTI کے درمیان پیغام رسانی کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جنرل ریٹائر فیض حمید پر الزام تھا کہ ٹاپ سٹی کے مالک معیز کے گھر گھس کر انہوں نے بیجا تنگ کرنے اور قیمتی اشیاء سمیت دباؤ میں لا کر سوسائٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ معیز احمد نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف درخواست کے سامنے جو درخواست دی تھی، جس میں جنرل ریٹائر فیض حمید سمیت دیگر جو افسران پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے گھر میں گھس کر فیملی کو زدکوب کیا اور قیمتی جو کروڑوں روپے کی اشیاء تھی وہ لے کے چلے گئے۔ اب ٹاپ سٹی کے مالک کے گھر میں چھاپے پر ملوث افراد جن کے نام سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں معیز کی جانب سے بتایا گیا تھا، وہ فریق بنایا گیا تھا، ان کو سپریم کورٹ کے اندر بھی ان میں جو ابھی تک جو گرفتار ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبدالغفار تھے، انہیں تو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فیض حمید 2 لوگوں کو جو اس درخواست میں شامل کیا گیا تھا معیز احمد کی جانب سے، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب 2 مزید لوگ ہیں، ایک ہیں بریگیڈیئر ریٹائر نعیم فخر، سابق OC ہیں، انہیں ابھی تک ان کی گرفتاری کے حوالے سے ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئے۔ یہ تو اب ISPR اگر گرفتاری کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو یہ تو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور نمبر 2 ہے ارتضیٰ ہارون، اور ان کو مرتضیٰ ہارون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت DD گولڈا انٹرنل ونگ ISI تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس درخواست کے اوپر معیز احمد نے مزید 100 ان نون افراد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ان کی گرفتاریاں کب ہوں گی، یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی جنرل فیض حمید ریٹائر فیض حمید پر اگر یہی الزام ہے ٹاپ سٹی کا، تو پھر فیض حمید کے ساتھ یہ جو جن کے نام لیے ہیں بریگیڈیئرز کے یا پھر کرنلز کے یا جو سابق فوجی افسران کی، کیا ان کی بھی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی؟ کیونکہ ایک کو تو عبدالغفار کو گرفتار کر لیا، 2 مزید کے میں نے آپ کو نام بتا دیا، اور پھر اس درخواست میں 100 ان نون افراد کا تذکرہ کیا گیا، کیا وہ بھی گرفتار ہوں گے؟ پھر یہ سب وہ فوج میں ہوتے ہوئے تھے، تو کیا یہ فوج میں جب تھے افسر تھے تو کیا اس کے اقامات جنرل فیض حمید کو باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے، کیا ان کی جانب سے دیے گئے تھے، یا پھر جنرل فیض حمید نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ یہ تو ابھی کورٹ مارشل تحقیقات جاری ہیں فوج کے اندر، آپ کا ان کا اپنا ایک انٹرنل معاملہ ہے، اور فوج آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں یہ معاملہ چلتا ہے، اور ملٹری کورٹس میں تمام تر معاملات گواہوں ثبوتوں اور سب چیزیں ریڈی ہونے کے بعد پھر اس طرح گرفتاری کی جاتی ہے، کیونکہ فوج کی ایک اپنی ایک انٹرنل معاملات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک اپنی فوج کی اپنی ایک امیج کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ گرفتاریاں فوج کے اندر یہ بڑی تلخ خیز ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے جڑے ہر اس کردار کو، یہ خبریں چل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، اس ہر کردار کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ آرمی چیف، کیونکہ فوج کے اندر پالیسی آرمی چیف کی چلتی ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ آرمی چیف جو پالیسی دیں گے وہی پالیسی چلے گی، اور اس وقت جو پالیسی نظر آ رہی ہے ذاتی طور پر مجھے بھی آپ کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جنرل جو ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب اس وقت جس پالیسی کے تحت چل رہے ہیں کہ وہ فوج کے اندر سے احتساب کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے ریٹائر فوجی افسران پر یہ بڑا آپریشن شروع کیا۔ ہم نے دیکھا 9 مئی کے واقعات میں فوج نے اپنے اندر کے حاضر سروس کئی آرمی افسران کا احتساب کیا، انہیں جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی، ایکشن کیا، اور انہیں گھر بھیج دیا۔ تو فوج اپنے اندر سے بھی انکوائری کر رہی ہے، اور یہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو سہولت کاری فراہم کرنے والے، عمران خان کو سہولت کاری فراہم کرنے والے، فوج کے اندر گروپ بندی کروانے کے
کی پلاننگ کرنے والے یا فوج کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ یہ خبریں چل رہی ہیں اس وقت، گردش کر رہی ہیں تمام صحافتی اور سیاسی حلقوں میں کہ فوج اس وقت بہت کڑا احتساب چل رہا ہے فوج کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا جو کسی سیاسی جماعت کی سہولت کاری کر رہی ہو۔ تو یہ انٹرنل آپریشن اس وقت یہ سمجھے کہ فوج بڑے بڑے آپریشن، کبھی آپریشن عدل فساد کرتی تھی، کبھی آپ کو پتہ ہے کبھی وزیرستان، کبھی وانا، کبھی وہ، تو فوج جو ہے نا دوسروں کے خلاف آپریشن کرتی تھی، لیکن اب فوج نے اپنے اندر سے آپریشن کرنا شروع کیا ہے۔ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فوج کو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے، فوج کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، اور یقیناً یہ کردار بہت اچھا ہے کہ چاہے جو ماضی میں ہو، چاہے مستقبل میں ہو، چاہے حال میں ہو، کوئی بھی فوجی کردار اگر سیاست میں انوالو ہو کر کسی کی سہولت کاری کرتا ہے، کسی جماعت کی سہولت کاری کرتا ہے، اپنے ادارے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہی جو ہے اس ریاست کا جو سب سے اہم ادارہ ہے فوج کا، اس ادارے کی مضبوطی کا تعین کرتا ہے۔ تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، ان بڑے بڑے ناموں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ مزید گرفتاریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف فوجیوں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تو کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بڑے بڑے کردار گرفتار ہونے لگے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے انکشافات کے بعد بڑے بڑے صحافی بھی گرفتار ہوں گے جو منتھلیاں لیتے تھے۔ تو اس میں سے کچھ دوستوں نے انکشاف بھی کیا کہ ہمیں تو 5-5 لاکھ روپے کا تحفہ ملتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے تحفے لینے والے ہیں یا اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے، منتھلیاں وصول کرنے والوں کا کردار کیسے بے نقاب ہوتے ہیں۔ مجھے بھی انتظار ہے، آپ کو بھی انتظار رہے گا کہ صحافت جیسے شعبے کو کس طرح بدنام کیا گیا، چاہے وہ اداروں نے کروایا یا جو میڈیا کے اندر بیٹھ کر جو اینکر اور رپورٹر بن کر اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان سب کے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین انتظار کیجیے گا، کیونکہ آپریشن جو ہے وہ آپریشن اس وقت جاری ہے، چاہے وہ انٹرنل ہو یا باہر کا ہو، سارا آپریشن جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر تیسرا آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں ملک کی حالات کیسے چل رہے ہیں، لیکن ان تمام معاملات پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت تک باری نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں۔ آخری سوال آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر بھی خبریں دوبارہ گردش کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو چیف جسٹس بننے تھے منصور علی شاہ صاحب پر، ان کے خلاف جو ہے انٹرنل جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح ہٹایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم موجود ہیں، کیا کچھ نکلتا ہے۔ ہر پل سے آپ کو آگاہ رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔